मैं अपनी माँ को शिद्दत से याद कर रही थी। वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया था और आज मेरी बारात का दिन था। सारे इंतज़ामात खावर के घर वालों ने ही किए थे। मुझे किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया गया था। मैं लाल शरारे में मलबूस उनके साथ स्टेज पर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी, जबकि मैं बिल्कुल मोमी गुड़िया लग रही थी। पार्लर वाली ने मुझे बहुत ही महारत से तैयार किया था। अल्लाह ताला ने वैसे ही मुझे हुस्न से माला माल रखा था और इस पार्लर वाली का तैयार करना मज़ीद 4 चांद लगा गया था। बाज़ औक़ात खावर मेरा हाथ थाम लेते थे और इस हाथ को अजीब से अंदाज में दबाते थे। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे मालूम था आज मेरे साथ क्या होने वाला है और यही सब सोच कर मेरी हालत पतली हो रही थी, क्योंकि मैंने खावर को एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे गन पॉइंट पर उनका निकाह मुझसे करवाया गया हो और वो मुझे पसंद नहीं करते हों। उस दिन भी हमारी रेस्टोरेंट में बात अधूरी रह गई थी। हो सकता था उस दिन वो मुझे अपने दिल का हाल बता देते और मुझसे कहते कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। लेकिन अम्मा की अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से उनकी वालदा और मेरी वालदा दोनों के ही प्रेशर में आकर उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया। मैं खुद से ही ये सब कुछ फ़र्ज़ कर रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि दरअसल हकीकत क्या है। असल हकीकत तो मुझ पर आज शिकार होने वाली थी। बारात का फंक्शन बहुत ही अच्छी तरह गुजर गया था और मुझे रुखसत करके ये लोग खावर के कमरे में ले आए थे। मुझे दुल्हन की तरह बिठा दिया गया था और जीनत ने रवायती दुल्हनों की तरह मेरा घूंघट भी निकाल दिया था और कान में एक मायनी खेज सरगोशी करके वो कमरे से चली गई थी। मेरी हालत बिल्कुल पतली हो रही थी। मैं मुसलसल दुआ कर रही थी कि आज कुछ ऐसा हो जाए कि खावर कमरे में ही ना आए। लेकिन मुझे तो इल्म ही नहीं था कि वो तो बस इन्हीं सब चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे। वो मेरे कमरे में ही दाखिल हो गए थे। मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हुई थी, बल्कि ख़ुद को ये सब करने के लिए आमदा कर रही थी। लेकिन अचानक से उनके कमरे में आ जाना मुझे मज़ीद परेशान कर गया था। वो कदम ब कदम चलते हुए बिस्तर के करीब आ गए थे और मुझे देखते हुए गंभीर आवाज़ में सलाम करने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या बोलूं। उनकी रोबदार शख्सियत के सामने मैं बिल्कुल दब के रह गई थी। मैंने उनके सलाम का जवाब ही नहीं दिया था, जबकि इस बार उन्होंने थोड़ा तेज़ लहजे में सलाम किया था और मैं फ़ौरन ही घबरा कर जवाब दे चुकी थी और मेरे करीब ही बैठ गए थे। मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरा घूंघट उठा दिया था और मुझे देखते हुए गंभीर लहजे में बोले थे, ये बात तो हकीकत है, अम्मा वे की बेटी वाकई खूबसूरत है। वो सच कहती थी। उनका अंदाज बड़ा अजीब था। मैं उन्हें बागौर देख रही थी। उनकी आंखों का रंग तब्दील हो रहा था। पहले जो मुझे हर वक्त गुस्से से घूरते थे, अब उनकी आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समंदर देख एक बार फिर मुझ पर गशीदारी होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था और मेरे माथे पर पसीना नमूदार होना शुरू हो गया था। मुझे देखते हुए मज़ीद बोले, हाँ मैं जानता हूँ तुम इन सब चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं हो। तुम इतनी जल्दी शादी के हक़ में भी नहीं थी और अभी तो तुम इतने बड़े सदमे से भी गुजरी हो। लेकिन जब औरत की शादी होती है तो उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूँ, अपने होने का एहसास दिलाऊँ, ताकि तुमको ये महसूस ना हो कि तुम्हारे सर पर किसी मर्द का साया नहीं है। इसलिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो और ख़ुद को इस नए रिश्ते के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। मैं इतना बुरा नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। थोड़ा वक्त दे रहा हूँ, खुद को पुरस्कून करो, मैं कपड़े तब्दील करके आता हूँ। ये बोलकर वो बाथरूम में बंद हो गए थे, जबकि मेरी आंखों से भल भल आंसू बहने लगे थे। मेरे हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे। मैं छोटे बच्चे की तरह रोती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खावर की बातें भी मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। मेरा खौफ था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और मुझे अपने माँ बाप बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। चंद ही ऐसी दुआएं होती हैं जो अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेता है। थोड़ी देर बाद ही वो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आए थे और मुझे रोता देखकर वहीं से बोले, ये रोती शक्ल लेकर बाथरूम में जाओ और अपने आप को बेहतर हालत में करके बाहर आओ। मुझे ये सब तमाशे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें आज बीवी होने का हक़ देना होगा। मैं अपने हकूक़ लेना बाखूबी जानता हूँ। उनका अंदाज़ काफ़ी सर्द था, जबकि मैं रोते हुए
ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس طرح مت کریں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ میری آواز لڑکھڑاہٹ زدہ تھی، آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جتنا کہا ہے مریم اتنا کرو، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، کیونکہ اگر میں زبردستی کرنے پر آیا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اٹھی تھی اور اپنا شرارہ سنبھال کر باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ابھی بھی بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اچانک ہی دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی اور وہ باہر سے گھراتے ہوئے بولے، جلد سے جلد سامنے رکھے ہوئے کپڑے پہن کر باہر آؤ، مجھے زیادہ انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ ان کا سرد انداز سن کر میں اتنا جان چکی تھی کہ آج میری بحث ناممکن ہے۔ میں نے جلدی جلدی اپنے زیورات اتارے تھے اور اپنے چہرے پر سے میک اپ صاف کیا تھا اور پھر لباس تبدیل کر کے باتھ روم میں ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے 20 منٹ کا وقت ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ میرا باہر انتظار کرتے ہوئے ہلکان ہو چکے تھے۔ میں باہر جانے کے لیے اب خود میں ہمت جمع کر رہی تھی، لیکن باہر جانے میں مجھے بہت شرم آ رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مجھ پر غصہ کریں گے۔ میں بھی دروازہ کھول کر باہر آتی کہ اچانک ہی انہوں نے ماسٹر کی سے دروازہ کھولا تھا اور مجھے بت کی مانند کھڑا دیکھ وہ غصے سے گرائے تھے۔ مجھے معلوم تھا تم اس طرح ہی کھڑی ہوئی ہوگی، شرم نہیں آتی لڑکی، اپنے شوہر کو انتظار کرواتی ہو، باہر آؤ فوراً۔ وہ غصے سے دھڑاتے ہوئے میں جلدی سے بستر میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے میرے قریب ہی بیٹھ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں تمہیں کھا رہا ہوں جو تم اتنا ڈر رہی ہو، شوہر ہوں میں تمہارا، تم پر حق رکھتا ہوں، ہر میاں بیوی کے درمیان یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، اس طرح سے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے 2 دن کی بچی ہو؟ تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ میرا سر جھکا ہوا تھا اور میں بیٹھے ہی بیٹھے کانپ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے تنزیہ بولے، اتنی گردن جھکاؤ گی تو ٹوٹ کر گر جائے گی، سیدھی ہو کر بیٹھو۔ میں فوراً نہیں سیدھی ہوئی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب مجھے صاف صاف بتاؤ تم کیوں اس شادی سے انکار کر رہی تھی؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس دن میں تمہیں ریسٹورانٹ میں اس لیے لایا تھا تاکہ میں تم سے پوچھوں کہ اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو میں تم سے نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا جس کے دل میں پہلے سے کوئی اور مرد ہو۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں تو شرم اور جھجک کے مارے گھبرا رہی تھی اور رو رہی تھی، لیکن وہ تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے تھے۔ میں نے فوراً ان کی بات کی نفی کی اور میں نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف پڑھنا چاہتی تھی اور اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، میری زندگی میں آج تک کوئی مرد نہیں آیا۔ یہ بات سن کر وہ باغور میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور وہ مجھ سے بولے، تو کیا تم اس لیے رو رہی تھی؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو غصے میں ہی دیکھا ہے، آپ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آپ مجھ پر روب جمائیں گے اور مجھے دبائیں گے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے، تکلیف سے میری حالت خراب ہو گئی تھی اور وہ مجھے پیار سے سمجھا رہے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم گھبراؤ مت، میں تم پر شک نہیں کر رہا، لیکن نئی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے جو شک و شبہات تھیں وہ سب دور کرنا چاہ رہا تھا۔ تو نئی باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلا اور فجر کی اذان ہونے لگی تھی۔ خاور نماز پڑھنے لگے تھے، میں بھی فوراً ان کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کی امامت میں ہی میں نے فجر کی نماز ادا کی تھی۔ اگلی صبح میرے لیے کافی روشن ثابت ہوئی تھی، لیکن میں مجبور تھی، نیچے تو جانا ہی تھا، آخر کو یہ میرا سسرال تھا۔ میں نیچے گئی تو ناشتے کا اہتمام پہلے ہی کیا جا چکا تھا، لیکن راحیلہ آنٹی مجھے دیکھتے ہوئے تنزیہ انداز سے بولی، آج تو دیر کر دی، آئندہ دیر کرنے سے پرہیز کرنا، اس گھر کی بیٹی نہیں بہو ہو اور وہیں بن کر رہنا۔ جبکہ میں بے ساختہ رونے لگی۔ اکثر راحیلہ آنٹی ہمارے گھر آتی تھیں اور بہت ہی لاڈ سے مجھے ملتی تھی، اور اب اچانک سے ان کا سرد رویہ دیکھ کر مجھے رونا آیا تھا۔ میں خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن خاور نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، بالکل نہیں، یہ ہمارے گھر کی بہو نہیں، بیٹی ہی ہے، یہ میری بیوی ہے اور آپ میری بیوی سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی۔ شادی کی پہلی صبح ایسی بدمزگی مجھے ڈرا رہی تھی، کیونکہ اگر شادی کے پہلے دن ہی
اپنی ماں کی طرفداری نہ کرنے کی بجائے میری کرتے تو یقیناً راحیلہ آنٹی ساری زندگی مجھ سے اللہ واسطے کا بیر رکھتی۔ لیکن خاور کافی سمجھدار تھے۔ وہ یہ بول کر میری جانب متوجہ ہوئے تھے اور مجھے بھی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے، اور خاص کر تم بھی سمجھ جاؤ یہ بات، تم اگر اس گھر کی بیٹی ہو تو یہ تمہاری ساس نہیں ماں ہے، اس لیے کوئی کوتاہی کا موقع مجھے تمہاری طرف سے بھی نہیں چاہیے، سمجھی لڑکی؟ جبکہ میں نے شکر کا سانس لیا تھا اور فوراً ہی سر اصابت میں ہلاتے ہوئے ہاں بولا تھا۔ ناشتہ کافی خوشگوار ماحول میں تناول کیا گیا تھا۔ اگلے روز ولیمے کا دن تھا۔ ولیمے کا بھی اہتمام بہت اچھا تھا اور ولیمہ اچھے سے گزر گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو سکون تھا وہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شروعات کے دنوں میں خاور کا رویہ میرے ساتھ بے حد سرد ترین ہوتا تھا۔ کھانا اگر میں وقت پر نہ لگاؤں یا پھر ان کے کپڑے پریس کرنے میں دیر کر دیتی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ صرف مجھ پر غصہ کرتے تھے، ان کا مزاج ہی ایسا تھا، لیکن وہ شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی بھی مانگ لیتے تھے۔ راحیلہ آنٹی نے بھی گھر کی ساری ذمہ داریاں میرے سر پر ڈال دی تھی۔ میری عمر محض 18 برس تھی، مجھ سے یہ سب کام نہیں ہوتے تھے۔ میری اماں نے مجھے ہمیشہ لاڈوں میں ہی رکھا تھا اور اب یہاں آ کر یہ سب کرنا میری حالت دوہری کر دیتا تھا، مگر اپنا گھر بسانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا اور کچھ عرصے کے بعد ہمارے گھر میں خوشخبری آئی۔ میں ماں بن گئی تھی اور سارے گھر والے بہت خوش تھے، خاص طور پر خاور۔ میری زندگی تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی۔ 9 مہینے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سے بیٹے سے نوازا تھا۔ شروعات کے دنوں میں مجھے بہت پریشانی ہوئی تھی، شاید میری کم عمری کے باعث میں اپنا گھر سنبھال نہیں پا رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے میں سب چیزیں برداشت کرتی گئی تھی اور ایک روز میں نے پورے گھر کو ہی سنبھال لیا تھا اور اب میں اپنے شوہر کے ہمراہ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں۔ صبر ہی انسان کو ہر رشتے کی اہمیت سمجھا دیتا ہے۔ اگر میں شروعات کے دنوں میں صبر سے کام نہ لیتی، اپنی ساس اور شوہر سے بے وجہ لڑتی رہتی، تو آج میں اتنے سکون سے اپنے گھر میں نہ رہ رہی ہوتی۔